اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آج تاریخ ہے 25 اگست 2020 اور پیارے بچوں ہمارا آج کا جو کلاس ہے وہ ہے 3rd پرائمری کے لیے، اور جو ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے پیارے بچوں وہ ہے اردو، تو پیارے بچوں اردو میں ہمارا جو آج کا عنوان ہے، یعنی کہ جو لیسن ہم نے آج کو جو ہم کو آج پڑھنی ہے اس کا نام ہے حبہ خاتون ہم کو پڑھنا ہے پیارے بچوں۔ آج یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے پیارے بچوں، اب ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے پیارے بچوں 62، صفحہ نمبر ہے 62۔ تو پیارے بچوں آپ دیکھو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ زون یہ اشار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتی تھی۔ انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا، یعنی کہ جو زون تھی یہ اپنے وہ اشار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ، جو اس وقت کا صوفی بزرگ تھا خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی کے پاس اپنے اشار لے کے جاتی تھی۔ تو پھر بعد میں جب انہوں نے ان اشاروں کو پڑھ لیا تو پھر حبہ خاتون، زون کا نام حبہ خاتون رکھا، زون کو پھر انہوں نے حبہ خاتون کا نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی، اور جو یہ زون ہے یہ بعد میں حبہ خاتون کے نام سے مشہور ہوئی، حبہ خاتون کے نام سے پیارے بچوں مشہور ہوئی۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہی چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے۔ ایک دن جب اس وقت کا حکمران جو یوسف شاہی چک تھا پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو جب وہ نکل گیا پیارے بچوں، انہوں نے حبہ خاتون کو میٹھی آواز سنی، حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا۔ جب انہوں نے حبہ خاتون کی وہ میٹھی آواز سنی، محبت بری آواز سنی، تو پیارے بچوں وہ اس پہ فریفتہ ہوا۔ بعد میں یوسف شاہی چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ تو پھر بعد میں حبہ خاتون کے ساتھ یوسف شاہی چک نے نکاح کیا، پھر بعد میں وہ ملکہ بن گئی۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیری کی زبان پر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون 15 میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہے۔ یعنی کہ حبہ خاتون بعد میں 15 میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہوئی، پھر بعد میں وہ دفن یعنی گزر گئی، پھر بعد میں اس کو دفن کیا گیا۔ تو پیارے بچوں جو زون ہے یہ اپنے اشار لے کے ایک صوفی بزرگ جس کا نام خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ تھا، اسی کے پاس جا کے اپنے اشار لے کے جاتی تھی۔ پھر بعد میں جب اس صوفی بزرگ نے اس کا کمال دیکھا تو اس کا نام حبہ خاتون رکھا۔ بعد میں جو زون ہے یہ حبہ خاتون کے نام سے مشہور ہوئی، پھر بعد میں اس کا نکاح یوسف شاہی چک سے ہوا، تو یہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ تو پیارے بچوں میں پڑھوں گا، آپ دھیان رکھو۔ زون یہ اشار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ کے پاس جاتی تھی۔ انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہی چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے۔ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا۔ بعد میں یوسف شاہی چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج
بھی کشمیری کی زبان پر ہے۔ حبہ خاتون کی درد بھرے اشعار آج بھی کشمیری کی زبان پر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پندریٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہوئی۔ مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہے۔ یہاں تک بیٹو اس کو پہلے بچوں یاد کر لینا۔ اب ہمیں اس کے سوالات لکھنے ہیں، وہ بھی ہم لکھیں گے۔